بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ میں گھر کے کام کاج کرتی پھر رہی تھی، تبھی میں نے سنا جب میری ساس پڑوسن سے کہہ رہی تھی، ارے اتنی خوبصورتی کا کیا چار ڈالنا ہے جب عورت کے اندر ماں بننے کی صلاحیت ہی نہ ہو تو۔ میں تو جانتی تھی کہ وہ یہ بات مجھے سنانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ شادی کو 3 سال ہو گئے تھے، میں ابھی تک ماں نہیں بنی تھی، لیکن لوگوں کے روز کے دیے ہوئے تانوں نے میرا وجود چھلنی چھلنی کر دیا۔ سارے ٹیسٹ، سارا علاج مکمل تھا، لیکن نہ جانے کیا وجہ تھی کہ پھر بھی میں ماں نہیں بن پا رہی تھی۔ اب تو میرا شوہر بھی مجھ سے بیزاری کا اظہار کرتا۔ میری ساس ایک تیز ترار اور مکار صفت عورت تھی۔ وہ روزانہ میرے شوہر سے کہتی کہ بانچ عورت تجھے بچہ نہیں دے گی، اس کے لیے تجھے دوسری شادی ہی کرنی پڑے گی۔ میرے شوہر کا رویہ دن بدن مجھ سے خراب ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اکثر اپنی راتیں باہر گزارنے لگا۔ میں اس خوف میں مبتلا تھی کہ اگر اس نے دوسری شادی کر لی تو میں کہاں جاؤں گی۔ میں تو ایک بالکل لاوارث عورت تھی۔ 5 سال کی تھی جب امی ابو فوت ہو گئے تھے۔ ایک کار ایکسیڈنٹ نے میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ مجھے بڑی مشکل سے چچا کے گھر میں جگہ ملی تھی۔ چچی مجھے رکھنے پر تیار ہی نہیں تھی، لیکن لوگوں کی نظروں میں اچھی بننے کے لیے چچا اور چچی نے بالآخر مجھے اپنے گھر میں جگہ دے دی۔ لیکن پہلے ہی دن اس نے مجھے اپنی حیثیت سے آگاہ کروا دیا تھا۔ جب اپنے بچوں کا بچا ہوا جھوٹا کھانا میرے سامنے رکھا، میں بھوک کی شدت سے بے حال تھی۔ میں نے چپ چاپ وہ جھوٹا کھانا اٹھا کر کھا لیا، لیکن آئندہ کے لیے یہ سوچ لیا کہ اس گھر کی فرد نہیں تھی۔ پھر چچا کے بچوں کے جھوٹے برتن ہوتے یا گندے کپڑے، وہ مجھے ہی کیوں دھونے ہوتے؟ اگر غلطی سے کوئی برتن گر کر ٹوٹ جاتا تو میری چچی مجھے مار مار کر میرا وجود زخمی کر دیتی۔ پوری دنیا کے سامنے وہ ایک نیک عورت بن گئی تھی۔ ساری دنیا اس کی تعریف کرتی کہ اس نے اپنی یتیم بھتیجی کے سر پر ہاتھ رکھ کر بہت نیک کام کیا ہے، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ کس قدر گھٹیا اور ظالم عورت تھی۔ وہ ایک زبان دراز عورت تھی، اسی لیے چچا بھی اس کے آگے کچھ نہیں بولتے تھے۔ وہ صرف اپنے بچوں کو ایک مہنگے سے مہنگے اسکول میں تعلیم دلوا رہی تھی، بلکہ ٹیوشن پڑھنے کے لیے بھی ایک استاد انہیں پڑھانے آتا تھا، جبکہ میں نے تو نہ دینی تعلیم حاصل کی اور نہ ہی دنیاوی۔ پھر ایک دن ایک رشتہ دار عورت چچی سے ملنے آئی تو وہ کہنے لگی، یہ کیا، تم نے تو اس بچی کو اسکول ہی نہیں پڑھایا، کیا تم اللہ کو منہ نہیں دکھانا چاہتی؟ چچا نے بھی اس عورت کی بات سن لی۔ پھر دوسرے دن چچا نے مجھے ایک سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا۔ میں خوش تھی کہ دوسرے بچوں کی طرح اب میں بھی اسکول جایا کروں گی، لیکن جیسے ہی اسکول سے واپس آتی تو ڈھیروں کام میرے منتظر ہوتے۔ میں جانتی تھی کہ یہ سارے کام چچی میرے لیے جمع کر کے رکھتی ہے، لیکن کام کرنے سے مجھے ایک فائدہ ہوا کہ میں سارے کام کرنے میں طاق ہو گئی۔ صفائی کرنی ہوتی یا جھاڑو برتن، میں سارے کام بھاگ کر دیتی۔ اور تو اور چھوٹی سی عمر میں مجھے کپڑے دھونے بھی آ گئے۔ پھر جیسے ہی تھوڑی سی بڑی ہوئی تو چچی نے کھانا پکانے کی ذمہ داری بھی میرے چھوٹے کندھوں پر ڈال دی۔ مجھے بھوکے پیٹ ہی اکثر اسکول جانا پڑتا۔ اسکول میں بریک کے دوران لڑکیاں اپنے گھروں سے لایا ہوا لنچ کھاتی تو میں ان سے دور جا کر اکیلی بیٹھ جاتی۔ پھر اسکول میں میری ایک بہت اچھی دوست بن گئی تھی جس کا نام شگفتہ تھا۔ جب اس نے مجھ سے میرے حالات پوچھے تو میں نے اسے کہہ دیا کہ میری امی ابو بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، اب میں چچا جان کے ساتھ ہی رہتی ہوں۔ پھر وہ کہنے لگی کہ تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ لوگ اچھے انسان نہیں ہوں گے، جب بھی تو تمہاری حالت ایسی ہے، لیکن تم فکر نہ کرو، آج سے میں تمہاری دوست ہوں، تمہارا خیال رکھا کروں گی۔ اب وہ جیسے ہی اپنے گھر سے کھانا لے کر آتی تو ساتھ ہی میرے لیے بھی لے کر آتی۔ میں اس کی اس مہربانی پر حیران رہ جاتی، لیکن شگفتہ سے دوستی کر کے مجھے زندگی کا اصل مطلب سمجھ آیا۔ وہ میرے ہر دکھ میں میرے ساتھ کھڑی رہتی۔ میں اسے ہر بات بتایا کرتی کہ کس طرح سے میں بچپن سے ہی ایسے حالات سے گزرتی آ رہی ہوں۔ وہ میرے اوپر ہونے والے ظلم سن کر کانوں کو ہاتھ لگاتی، کہتی کہ دیکھو تو صحیح کتنے ظالم انسان ہیں، یہ بھی نہیں سوچتے کہ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے جو تم سے اتنا کام کرواتے ہیں۔ دن بدن میری اس کے ساتھ دوستی مضبوط ہوتی گئی۔ پھر جیسے ہی میں نے میٹرک پاس کیا تو چچی جان نے میری پڑھائی چھڑوا دی تھی۔ حالانکہ مجھے کالج میں بھی داخلہ لینے کا شوق تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ کبھی بھی مجھے آگے پڑھنے نہیں دے گی۔ پھر چچی اپنی بیٹیوں کے لیے رشتے ڈھونڈ رہی تھی۔ جب بھی ایک عورت میری کزنوں کو دیکھنے آئی تو اس نے مجھے اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا۔
اسے گھر کے کام کاج کرنے والی اسے لڑکی چاہیے تھی، کیونکہ اس عورت کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ بیمار رہتی تھی۔ چچی میری اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن چچا جان نے انہیں کہہ دیا کہ اچھا ہے جتنی جلدی یہ فرض ادا ہو جائے۔ ان کی ہزار مخالفتوں کے باوجود بھی چچا نے میرا رشتہ عامر کے ساتھ کر دیا۔ جہیز کے نام پر چند ایک پرانے کپڑے اور گھٹیا سامان چچی نے لوگوں کو دکھانے کے لیے مجھے دے دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری ساس اس قدر ظالم اور مکار عورت ہوگی۔ اس نے صرف جلدی شادی کرنے کے لیے بیمار ہونے کا ڈرامہ کیا تھا۔ در حقیقت تو اسے گھر کے لیے ایک نوکرانی کی ضرورت تھی۔ عامر 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ اس کی تینوں بہنیں شادی شدہ تھی، لیکن صرف نام کی ہی شادی شدہ تھی، کیونکہ ہر دوسرے دن تینوں میں سے کوئی نہ کوئی میکے آ دھمکتی۔ پھر ان کی خدمت کرنے کے لیے میری ساس کو ایک خادمہ کی ضرورت تھی، تو وہ مجھے بیاہ کر کے اپنے بیٹے کے لیے لے کر گئی۔ پہلے میں نے چچی اور اس کے بچوں کی خدمت کی تھی، اب میں اپنی ساس اور اس کی بیٹیوں کی خدمت کر رہی تھی۔ میرا شوہر عامر کا سلوک مجھ سے اچھا تھا، لیکن وہ اپنی ماں اور بہنوں سے بہت ڈرتا تھا۔ مجھے کہا کرتا تھا کہ ان کی کسی بات سے کوئی بھی انکار نہیں کرنا، کیونکہ میری ماں نے مجھے بڑی مشکل سے پال پوس کر جوان کیا۔ کمرے میں اس کا سلوک میرے ساتھ اچھا ہوتا، لیکن باہر تو ایسے اجنبی بن جاتا جیسے مجھے جانتا ہی نہیں۔ میں سوچتی تھی کہ شاید میری زندگی کبھی بھی آسان نہیں ہوگی۔ پھر ابھی شادی کے 2 سال ہی گزرے تھے، انہوں نے مجھے بانجھ ہونے کا طعنہ دینا شروع کر دیا۔ پھر میں نے اپنے شوہر عامر سے کہا کہ میں ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کروانا چاہتی ہوں۔ وہ میری لاکھ منتیں کرنے کے بعد بھی مجھے ایک ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ پھر ڈاکٹر نے میرا اور عامر کا مکمل چیک اپ کیا، پھر کہنے لگے کہ تم دونوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، شاید قدرت کی طرف سے دیر ہے، پریشان نہ ہو، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کی لاکھ تسلی اور دلاسے کے بعد میں گھر واپس آ گئی، لیکن میری ساس کو میری کسی بات پر یقین نہیں آیا۔ وہ مسلسل میرے شوہر کو یہی کہتی رہی کہ دیکھنا اس کے بچے نہیں ہوں گے، زندگی بھر تو بے اولاد ہی رہے گا۔ اب مجھے بھی یہی خوف رہتا کہ اگر مجھے اولاد نہیں ہوئی اور عامر نے دوسری شادی کر لی تو پھر میں کہاں جاؤں گی۔ اب چچی مجھے دوبارہ رکھنے پر کسی صورت بھی تیار نہیں ہوتی، کیونکہ شادی کے بعد وہ ایک دفعہ بھی مجھ سے ملنے نہیں آئے تھے۔ میں پہلے سے بڑھ کر اپنی ساس، نندوں اور شوہر کا خیال رکھتی تھی، لیکن پھر بھی وہ میرے کسی بھی کام سے خوش نہیں ہوتے۔ بس ان کا دن رات کا یہی طعنہ ہوتا کہ ہمیں ہر حال میں ایک بچہ چاہیے۔ عامر چونکہ میری ساس کا اکلوتا بیٹا تھا، اسی لیے ان کی خواہش تھی کہ جلد ہی ان کی گود میں ان کا پوتا آ جائے۔ دھیرے دھیرے ماں بیٹیوں نے عامر کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ اس کا رویہ دن بدن میرے ساتھ خراب ہوتا جا رہا تھا۔ پھر ایک دن اس نے میرے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ میں جلد ہی تمہیں طلاق دے کر دوسری شادی کر لوں گا، کیونکہ مجھے اپنی ماں کی بچوں کی خواہش پوری کرنی ہے۔ تم تو مجھے بچہ دینے سے رہی۔ میں نے اس سے کہہ دیا کہ اگر تم نے دوسری شادی کی تو میں زہر کھا کر اپنی جان دے دوں گی۔ یہ بات اسے اتنی بری لگی کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے رات کے وقت گھر سے باہر نکال دیا۔ میری ساس نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ کھڑی ہو کر تماشا دیکھتی رہی۔ آدھی رات تھی، سخت سردیوں کی کالی اندھیری رات کو سارے ہی لوگ اپنے اپنے بستروں میں دبکے لیٹے تھے۔ میں کافی دیر تک دروازے کے باہر کھڑی روتی رہی۔ دروازہ پیٹ پیٹ کر میرے ہاتھ دکھ گئے تھے، لیکن انہوں نے دروازہ نہیں کھولا، بلکہ دونوں ہی ماں بیٹے اندر ہی کمرے میں لیٹے رہے۔ میں نے بے بسی سے چاروں طرف دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر میں مایوس ہو کر سوچنے لگی کہ شاید انہوں نے دروازہ ہی نہیں کھولنا، اس لیے میں اب کسی ایسی جگہ کی تلاش میں تھی جہاں میں آج کی رات گزار سکوں۔ یوں ہی پیدل چلتے مجھے کافی دیر ہو گئی۔ میں گھر سے بہت دور آ گئی، تبھی میری نظر ایک سنسان سی جگہ پر پڑی۔ وہاں ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنی تھی۔ میں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ کسی آدمی کی مجھ پر نظر پڑے، میں اسی میں آج کی رات پناہ لے لیتی ہوں۔ یہی سوچ کر میں جھونپڑی میں جا کر بیٹھی۔ وہیں بیٹھے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ اچانک جھونپڑی کے اندر کوئی آیا۔ وہ سفید کپڑے پہنے ایک عمر رسیدہ بزرگ تھا جو ہلتے ہوئے وجود سے جھونپڑی میں داخل ہوا۔ شاید یہ اس کا ہی ٹھکانہ تھا۔ وہ حلیے سے ایک فقیر نظر آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا ڈنڈا اور گلے میں مالا پہن رکھی تھی۔ پھر جیسے ہی وہ آ کر جھونپڑی میں بیٹھا، میں اسے دیکھ کر ایک کونے میں سمٹ گئی۔ اس کی نظر بھی مجھ پر پڑ چکی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، کون ہو تم اور یہاں کیسے بیٹھی ہو؟
میں کہنے لگی کہ بابا جی، میں ایک مجبور اور لاوارث عورت ہوں۔ شوہر نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میرا قصور یہ ہے کہ میں ایک بانجھ عورت ہوں۔ پھر انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، اچھا، جبھی تو کہوں کہ میرے اس ٹھکانے پر آج دوسرا مہمان کون آ کر بیٹھ گیا۔ تم پریشان نہ ہو، آج کی رات یہاں رہ سکتی ہو۔ باہر بہت سخت سردی تھی۔ اس قدر ٹھنڈ میں یہ بابا جی اس جھونپڑی میں کیسے رہ رہے تھے؟ سردی کی وجہ سے میرا وجود کانپ رہا تھا۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے، بیٹی، شروع سے لے کر آخر تک مجھے اپنے حالات بتاؤ، ہو سکتا ہے میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ انہوں نے ایک گرم چادر مجھے اوڑھنے کے لیے دی۔ پھر میں روتے ہوئے بابا جی کو اپنی کہانی سنانے لگی کہ کیسے شروع سے ہی میری زندگی مشکلات کا شکار ہوتی آئی۔ میں نے آج تک اپنی زندگی میں کوئی خوشی نہیں دیکھی۔ پہلے میرے سر پر ماں باپ کی چھت نہیں تھی، پھر شادی کے بعد بے اولادی نے میرا جینا حرام کر دیا۔ پھر میں روتے روتے بابا جی سے کہنے لگی کہ اب ایسے لگتا ہے کہ صرف موت ہی میرا ٹھکانہ ہے، میں بس اپنی زندگی ختم کرنا چاہتی ہوں۔ بابا جی نے میری پوری کہانی سنی، پھر کہنے لگے، نہیں بیٹا، ایسے نہیں سوچتے۔ جیسے ہر رات کے بعد ایک صبح ہوتی ہے، ایسے ہی ہر مشکل کے بعد اچھی گھڑیاں بھی ضرور آتی ہیں۔ ویسے میں تمہیں بتا دوں کہ میں ایک انسان نہیں بلکہ درویش جنات ہوں۔ میرا ٹھکانہ کبھی اس دنیا میں رہتا ہے تو کبھی اس دنیا میں۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے بابا جی کی بات سن رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ بابا جی ایک انسان نہیں بلکہ جن ذات تھے۔ وہ مجھے یوں غور سے دیکھتا ہوا دیکھ کر کہنے لگے، بیٹی، حیران نہ ہو، اس دنیا میں نہ جانے ہم جیسے کتنے جنات ہیں جو انسانوں کے ساتھ انسان بن کر جی رہے ہیں، لیکن کسی کو بھی اس بات کی خبر نہیں ہے۔ ایسے ہی میں بھی اپنے خاص کام سے اس دنیا میں درویش بن کر رہ رہا ہوں۔ جب میرا کام مکمل ہو جائے گا تو میں اپنی دنیا میں واپس لوٹ جاؤں گا، لیکن تمہاری اس پریشانی کا ایک حل میرے پاس ہے۔ اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو تم اس کام کو کر کے ماں بن سکتی ہو۔ بابا جی کی بات نے تو گویا میرے چاروں طرف پھول کھلا دیے۔ میں کہنے لگی کہ بابا جی، اگر آپ میرے لیے میری کسی خواہش کو پورا کر سکتے ہیں تو میں اس خوشی کو پانے کے لیے ہر مشکل سے لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر بابا جی کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، آج میں تمہیں ایک ایسا راز بتاؤں گا جسے جان کر تم بہت جلد امید سے ہو جاؤ گی۔ یہاں سے تھوڑی دور ایک جنگل ہے، وہ جنگل تم نے پیدل ہی پار کرنا ہے۔ اس جنگل کا راستہ اتنا آسان نہیں ہے، لیکن اگر تم نے یہ جنگل پار کر لیا تو سمجھ لینا کہ آگے تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اس جنگل سے آگے ایک جزیرہ ہے، جزیرے کے اوپر ایک محل ہے۔ اس محل میں بہت ساری جنزادیاں رہتی ہیں۔ وہ جنزادیاں ایسی ہیں کہ ان پر ایک جنات کے سردار کی خاص نظر کرم ہے۔ وہ ساری جنزادیاں اس سردار کی بیوی ہیں۔ وہ سردار ہر سال اس کی بیویاں امید سے ہوتی ہیں اور اس جنزاد کے بچے پیدا کرتی ہیں۔ یوں تو وہ تعداد میں کہیں زیادہ ہیں، لیکن اس سردار کو آج تک یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ جنزادیاں کتنی ہیں۔ اس جزیرے پر موجود اس محل میں ہر سال ایک خاص جشن منایا جاتا ہے۔ اس جشن میں ہی ان جنزادیوں کو ایک خاص قسم کا جادوئی پھل کھلایا جاتا ہے۔ اس پھل کو کھا کر وہ ساری جنزادیاں امید سے ہوتی ہیں، اور اب تمہیں بھی اس محل میں جا کر وہی پھل کھانا ہوگا، لیکن اس دن کا انتظار کرنا ہوگا جس دن محل میں وہ پھل لایا جاتا ہے، یعنی کہ جشن والے دن۔ میرے پاس ایک خاص عمل ہے، تم یہ عمل کر کے بآسانی جنزادی کے روپ میں ڈھل جاؤ گی۔ تمہیں وہاں پر ایک خاص چادر اوڑھ کر رکھنی ہوگی اور کسی بھی صورت اسے اتارنا نہیں۔ اگر تم نے یہ چادر اتار دی تو سمجھ لینا کہ وہ جنزادیاں تمہیں پہچان لیں گی کہ ان کے بیچ ایک آدم زادی ہے۔ اگر انہوں نے تمہیں پہچان لیا تو سمجھ لینا کہ وہ تمہیں پھل کھانے کا موقع بھی نہیں دیں گی، کیونکہ وہ تمہیں دھکے دے کر وہاں سے نکال دیں گی۔ اس لیے تمہیں ان کے بیچ میں ایسا بن کر رہنا ہوگا، کسی بھی صورت یہ ظاہر نہیں کرنا کہ تم ایک عورت ہو۔ کام اگرچہ مشکل محسوس ہو رہا تھا، لیکن ناممکن نہیں۔ مجھے کسی بھی طرح کر کے وہ پھل حاصل کرنا تھا جسے کھا کر میں امید سے ہو جاتی۔ مجھے اپنے شوہر کو ہر حالت میں بچہ دینا تھا، اپنے اوپر بانجھ عورت کا طعنہ دور کرنا تھا۔ پھر بابا جی کہنے لگے کہ میری یہ جھونپڑی لوگوں کی نظروں سے دور ایک خفیہ جگہ پر واقع ہے۔ اگر یہ تمہیں دکھائی دی ہے تو اس کے پیچھے ضرور کوئی راز ہوگا، ورنہ یہ عام انسانوں کو نظر نہیں آتی۔ پھر میں بابا جی سے کہنے لگی کہ بابا جی، ماں بننے کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے،
میں ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے مشکلوں سے ڈر نہیں لگتا کیونکہ میں نے شروع سے ہی اپنی زندگی میں مشکلوں کا سامنا کیا۔ پھر بابا جی کہنے لگے، ٹھیک ہے، تمہیں 7 دن تک میرے ساتھ اسی جھونپڑی میں رہنا ہوگا۔ تمہارے لیے خاص عمل کروں گا جس کی وجہ سے تمہارے اندر بھی جنزادیوں والی تھوڑی بہت طاقتیں آئیں گی۔ تم ان طاقتوں کو اس محل میں جا کر استعمال کرنا۔ تمہیں کسی قسم کی پریشانی نہیں اٹھانی پڑے گی۔ میں خوش ہو گئی تھی، پھر اس جھونپڑی میں لیٹ گئی۔ میں خواب میں اپنے آپ کو ماں بنتا دیکھ رہی تھی۔ میری گود میں ننھا سا بچہ تھا جس کے ساتھ میں کھیل رہی تھی۔ اب میں نے اسی جھونپڑی میں بابا کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ لوگوں کی نظروں سے دور سب سے پوشیدہ یہاں رہ رہی تھی۔ پھر ایک رات بابا جی مجھے کہنے لگے کہ میں نے وہ عمل کر دیا ہے۔ یہاں سے تھوڑی دور ایک قبرستان ہے پرانا، وہاں ایک بوڑھی عورت رہتی ہے، اس کے پاس لال رنگ کی چادر ہوگی۔ تم نے اسے وہ چادر مانگنی ہے۔ اگر تمہارے مانگنے پر اس نے وہ چادر دی تو سمجھ لو کہ تمہارا عمل کامیاب ہو گیا، لیکن اگر وہ چادر نہیں دی تو یہ عمل دوبارہ کرنا پڑے گا۔ کل رات 12 بجے کے بعد تم نے اسی پرانے قبرستان میں جانا۔ یوں تو میں ایک بہادر عورت تھی لیکن کبھی بھی کسی قبرستان نہیں گئی تھی، لیکن اولاد کی چاہ میرے دل سے ہر خوف مٹا چکی تھی، اسی لیے میں اس جگہ پر جانے کو تیار تھی۔ آدھی رات کو میں چپکے سے اس جھونپڑی سے نکلی اور تیز قدموں سے چلتی قبرستان جانے لگی۔ مجھے یہ خوف کھائے جا رہا تھا کہ راستے میں کوئی مجھے جاتا دیکھ نہ لے۔ وہاں پہنچ کر ایک درخت کے پیچھے چھپی تھی۔ میں نے دیکھا کہ سامنے ایک گورکھن بیٹھا کرسی پر اونگ رہا تھا، شاید وہ نیند کے زیر اثر تھا۔ اس کی نظروں سے بچ کر میں ایک درخت کے نیچے چلی آئی۔ بابا جی کے کہنے کے مطابق اسی درخت کے اوپر وہ جنزادی رہتی تھی جس کے پاس لال رنگ کی چادر تھی۔ قبرستان میں چاروں طرف دھواں تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے رات کے وقت کسی نے یہاں آگ جلا رکھی ہو۔ عجیب سی تپش اور گرمی کا احساس ہو رہا تھا۔ تبھی مجھے اس درخت کے نیچے 2 پاؤں لٹکتے نظر آئے۔ عجیب کالے اور ہیبت ناک پاؤں تھے۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا، درخت کی شاخ پر وہی خوفناک چہرے والی بوڑھی جنزادی بیٹھی لال آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے اسے دیکھ کر خوف محسوس ہوا۔ پھر میں نے بڑی مشکل سے بابا جی کا پیغام بوڑھی جنزادی کو دیا۔ میری بات سن کر وہ خاموش تھی۔ پھر نہ جانے اس کے دل میں کیا آئی کہ اس نے درخت کی شاخ سے لٹکی لال چادر اتار کر مجھے دی۔ گویا بابا جی کا عمل کامیاب ہو گیا۔ میری خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ میں نے اپنی پہلی منزل پار کر لی تھی۔ میں خوشی خوشی چادر لے کر بابا جی کے پاس آئی۔ بابا جی نے بھی مجھے مبارکباد دی اور کہنے لگے، مبارک ہو، تم کامیاب ہو گئی۔ اب باقی کام تمہیں اکیلے ہی کرنا ہوگا، یہاں تک مدد کرنا میرا فرض تھا۔ میں نے تمہیں سب کچھ سمجھا دیا ہے۔ کل صبح تم یہاں سے نکلو گی، وہ جنگل پار کر کے اسی جزیرے پر موجود محل پہنچ جاؤ گی۔ میں اپنے آپ کو تیار کر چکی تھی، ہر مشکل کا مقابلہ کرنے کے لیے دل مضبوط کر چکی تھی۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں میرا شوہر دوسری شادی نہ کر لے، آخر بچے کی خواہش میں وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ پھر میری ساس اور نند بھی اس کو ہمہ وقت بھڑکانے کے لیے تیار رہتی۔ اس نے اس دن لڑائی جھگڑا کر کے مجھے گھر سے نکال دیا تھا، نہ جانے دوبارہ ڈھونڈنے کی کوشش بھی کی یا نہیں۔ انہی سوچوں کو لے کر میں آغوش میں چلی گئی تھی نیند کی۔ پھر دوسرے دن میں نے سفر کا آغاز کیا۔ وہ ایک گھنا جنگل تھا جس میں صرف کانٹے اور جھاڑیاں تھیں، بلکہ عجیب و غریب جانور بھی تھے۔ وہ لال چادر میں نے اپنے گرد مضبوطی سے تان رکھی تھی۔ کیچڑ اور پتھریلی زمین پر چلتے چلتے میرے پاؤں چھلنے ہونے کو تھے، لیکن میں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ میں رات ہونے سے پہلے اس جزیرے پر پہنچنا چاہتی تھی، لیکن جنگل کو پار کرنا آسان نہیں تھا۔ جنگلی جانوروں کا خوف مجھے کھائے جا رہا تھا۔ پھر شام کے سائے پھیلنے لگے، لیکن یہ جنگل میں نے اب تک پار نہیں کیا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ آج رات یہیں پر رک جاتی ہوں، پھر کل صبح اپنے سفر کا دوبارہ آغاز کروں گی۔ اسی لیے میں نے ایسی جگہ کی تلاش شروع کی جہاں پر میں رات بسر کر سکوں۔ کسی درخت کے نیچے بھی سونا ممکن نہیں تھا کیونکہ وہاں زہریلے سانپ کی موجودگی یقینی تھی۔ پھر میری نگاہ وہاں پر موجود تھوڑی دور ایک پہاڑ پر پڑی۔ یقیناً وہ جگہ خشک تھی، میں وہاں پر رات گزار سکتی تھی۔ یہی سوچ کر میں بڑی مشکل سے پہاڑ پر چڑھ کر اس اونچائی پر آ کر بیٹھی۔ وہ ایک خشک زمین تھی، سوائے ریت کے وہاں کچھ نہیں تھا۔ اتنا تو مجھے یقین تھا کہ یہاں پر جانوروں کا مجھے خطرہ نہیں تھا، اس لیے کمر سیدھی کرنے کے لیے زمین پر لیٹ گئی۔ اپنے شوہر کو یاد کر کے ایک بار پھر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہی تو میری زندگی کا سہارا تھے، کیونکہ نہ تو میرے ماں باپ زندہ تھے اور نہ کوئی دوسرا رشتہ دار۔
مجھے تو کوئی اپنے پاس رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ اگر میرا شوہر بھی مجھے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیتا تو اس بھری دنیا میں اکیلی رہ جاتی۔ یہی باتیں سوچتے میں نہ جانے کب نیند کی آغوش میں گئی۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرے آس پاس کوئی موجود ہو۔ کسی نے میرے سر کو تھپ تھپایا۔ پھر مجھے نیند میں اس بابا جی کی آواز سنائی دی جو مجھے کہہ رہا تھا، بیٹی ہمت حوصلہ مضبوط کر کے رکھنا، تمہیں یہ کام ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ میں نے ایک دم سے چونک کر اٹھ کر دیکھا، آدھی رات کا پہر تھا، میرے آس پاس کوئی موجود نہیں تھا۔ شاید وہ مجھے خواب میں ہی نظر آئے تھے۔ چاند کی روشنی میں ہر منظر واضح تھا۔ میں بے اختیار اٹھ کر بیٹھی۔ اب مجھے اتنا خوف نے ستانا شروع کر دیا۔ میں دعا کرنے لگی کہ جلدی سے صبح ہو تاکہ دن کی روشنی میں میرا خوف کم ہو جائے۔ کبھی جنگل میں سے کسی کے چیخنے کی آواز آتی تو کبھی کچھ جانوروں کے بولنے کی۔ پوری رات اسی دہشت میں گزری۔ صبح ہوتے ہی میں نے اپنا سفر دوبارہ سے شروع کر دیا۔ تھکن، دھوپ اور پیاس نے مجھے نڈال کر دیا، لیکن پھر بھی میری ہمت کم نہیں ہوئی۔ بالآخر مجھے اپنی کامیابی کے آثار نظر آنے لگے۔ جب وہ یہ جنگل مجھے ختم ہوتا نظر آیا، دور سے ہی مجھے وہ عجیب سا جزیرہ نظر آ رہا تھا جہاں پر ان جنزادیوں کا محل تھا۔ اب میں نے اس بوڑھی جنزادی کا دیا دوپٹہ اوڑھ لیا۔ یہ دوپٹہ اوڑھ کر مجھے بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ اس بابا جی کا کہنا تھا کہ مجھے ان جنزادیوں کی طرح کی طاقتیں حاصل ہو جائیں گی۔ وہ مجھے پہچان نہیں سکیں گی کہ میں ایک عورت ہوں، وہ بھی انسانوں کی دنیا سے آئی ہوئی۔ پھر جیسے ہی میں جزیرے پر پہنچی تو میں نے چپکے سے دیکھ لیا، وہاں پر موجود ساری جنزادیوں نے میری ہی طرح کا لال دوپٹہ پہنا تھا۔ انہوں نے اپنے چہرے چھپائے تھے، میں نے بھی اپنا چہرہ چھپا لیا۔ میں نے دیکھا وہ سب ایک تالاب پر بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے خوبصورت سفید رنگ کے لباس پہنے تھے۔ تعداد میں وہ کہیں زیادہ تھی، مجھے ان کی تعداد معلوم نہیں ہو سکی۔ میں بھی چپکے سے آگے بڑھی اور ان سب میں شامل ہو گئی۔ وہ باری باری تالاب میں نہا رہی تھی۔ ان سب کے بیچ میں بہت گندگی بھری ہوئی تھی۔ میں بھی سوچنے لگی کہ میں سب سے آخر میں نہاؤں گی تاکہ ان سب کے جانے کے بعد آرام سے نہا کر کپڑے بدل لوں جو کیچڑ اور مٹی سے اٹے ہوئے تھے۔ میں کافی دیر انتظار کرتی رہی۔ وہ ساری ہنس ہنس کر ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھی۔ میں بھی چپ چاپ وہیں کھڑی رہی۔ میرے پاس ایک جنزادی کھڑی تھی جو نہانے کے لیے اپنا لباس ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ تبھی اس نے اپنا لباس نیچے رکھا اور دور کھڑی ایک جنزادی کے پاس جا کر باتیں کرنے لگی۔ میں نے چپکے سے اس کا لباس چوری کر لیا کیونکہ میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے۔ پھر چپکے سے وہ لباس اٹھا کر دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ جنزادی واپس آ کر اپنا لباس ڈھونڈ رہی تھی۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں وہ میرے پاس نہ پہنچ جائے، لیکن پھر ساتھ والی دوسری جنزادی کھڑی ہو کر اسے بتانے لگی کہ تم شاید اپنا لباس لے کر ہی نہیں آئی ہو۔ شکر تھا کہ میں بچ گئی۔ اب ساری جنزادیاں ان کے جانے کے بعد میں بھی اس تالاب میں نہانے لگی۔ اس پانی سے نہایت خوشبو آ رہی تھی۔ ٹھنڈا پانی نہایت خوشبودار تھا۔ نہانے کے بعد میں کپڑے بدل کر بہتر محسوس کر رہی تھی۔ اب میں ان کے ساتھ ہی رہنے لگی۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ ان میں سے کسی نے بھی مجھ پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی، لیکن یہ میری صرف غلط فہمی تھی۔ دوسرا دن ہوا تو اچانک ایک جنزادی نے مجھے دیکھا اور میرے پاس آ کر کہنے لگی کہ تم کس قبیلے سے آئی ہو؟ کیا تم سردار کی نئی بیوی ہو؟ ان کا یہ پوچھنا تھا کہ ساری جنزادیاں میرے ارد گرد جمع ہو گئی۔ میں خوف سے کانپنے لگی کہ کہیں وہ مجھے پہچان نہ لیں کہ میں آدم زادی ہوں۔ پھر میں یوں ہی بات بناتے ہوئے کہنے لگی کہ ہاں، مجھے سردار دوسرے قبیلے سے لے کر آئے تھے، 1 مہینے تک اپنے پاس رکھا، پھر مجھے اس محل میں بھیج دیا۔ وہ جنزادی کہنے لگی، اچھا، میں تمہیں خوش آمدید کہتی ہوں، تم ہمارے ساتھ رہو، تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ سردار محل میں سال میں 1 دفعہ چکر لگاتے ہیں، 2 مہینے بعد وہ ہم سب سے ملنے یہاں آئیں گے۔ یہ بات تم اچھی طرح سے سمجھ جاؤ کہ اب تمہیں صرف ان کا انتظار کرنا ہوگا جس طرح ہم ان کا ہر سال انتظار کرتے ہیں۔ میں نے ان کی بات سن کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ ان ساری جنزادیوں نے مجھے اس محل میں قبول کر لیا تھا۔ پھر میری اس جنزادی سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی۔ اس نے اپنا نام نور بتایا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ میں بھی ایک بہت بڑے قبیلے سے آئی ہوں۔ میں غریب جنزادے کی بیٹی تھی، لیکن خوبصورتی کی دولت میرے پاس بے پناہ تھی، اسی لیے سردار نے مجھ سے پسند کر کے مجھے شادی کر لی۔
میں نہیں جانتی تھی کہ مجھ سے پہلے اس کی کئی بیویاں موجود ہیں۔ میں تو اس بات پر خوش تھی کہ اب میں سردار کی بیوی بن کر قبیلے کی ملکہ بن جاؤں گی، لیکن جیسے ہی شادی ہوئی 3-4 مہینے سردار نے مجھے اپنے پاس رکھا، پھر اس محل میں بھیج دیا۔ یہاں آ کر دیکھا تو میرے جیسی کئی خوبصورت جنزادیاں موجود تھیں۔ مجھے اس بات پر بہت مایوسی ہوئی، لیکن پھر جس طرح سے یہ سب رہ رہی تھی، میں نے بھی ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ سردار نے مجھ سے شادی کے بعد میرے ماں باپ کو دولت سے مالا مال کر دیا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں خوش ہیں اور میں یہاں پر خوش رہنے کی کوشش کرتی ہوں۔ تم بتاؤ، سردار نے تمہیں کس قبیلے سے بلایا ہے؟ اس کے اس سوال پر میں گھبرا گئی، کیونکہ مجھ سے کوئی بات نہیں بن پائی تھی۔ پھر مجھے گھبراتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگی، اچھا، ابھی اگر تم نہیں بتانا چاہتی تو کوئی بات نہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ تم یہاں پر نئی ہو، لیکن تم مجھے اپنا نام تو بتا سکتی ہو۔ میں نے اسے اپنا نام شبنم بتا دیا۔ میں دیکھتی تھی کہ محل کی کنیزیں صبح شام لذیذ پکوان تیار کرتی۔ وہ سارے کھانے ان جنزادیوں کے ہوتے۔ میں بھی کھانوں کو کھا کر لطف محسوس کرتی، کیونکہ میں نے زندگی میں کبھی اتنے لذیذ کھانے نہیں کھائے تھے۔ خوشبودار پھولوں سے پورا محل مہکتا۔ محل کی کنیزیں صبح ہوتی سارے گلدانوں میں تازہ پھول سجا دیا کرتی۔ وہاں پر رہنے والی جنزادیوں کے بہت عیش تھے۔ ہمیں بھی عیش سے رہ رہی تھی۔ ایک دن میں محل میں گھومتی پھر رہی تھی، اچانک میری نظر ایک کمرے پر پڑی جس کے دروازے پر تالا لگا تھا۔ مجھے تجسس ہوا کہ کمرہ کیوں بند ہے۔ تبھی میں نے کمرے کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، پھر حیرت سے میری آنکھیں پھٹ پڑی، کیونکہ اس کمرے میں سونے چاندی اور خوبصورت زیورات سے سارے بھرے ہوئے پڑے تھے۔ مجھے یوں کھڑکی سے جھانکتے دیکھ کر جنزادی نور میرے پاس آئی، پھر کہنے لگی، یہ ساری دولت سردار کی ہے، وہ جب بھی آتے تو اس میں سے کچھ خزانہ ہم ساری جنزادیوں کو بانٹ دیتے ہیں۔ تمہیں بھی اس میں سے حصہ ملے گا، لیکن تمہیں اس وقت کا انتظار کرنا ہوگا۔ میں نے تو خواب میں بھی ایسی زندگی نہیں سوچی تھی۔ یہاں آ کر تو میں اپنی پچھلی زندگی بھلا بیٹھی۔ کہاں میں زندگی بھر 2 وقت کے کھانے کو ترستی آئی، پہننے کو بھی اچھا لباس نہیں دیکھا۔ شادی کے بعد میرے حالات نہیں بدلے، کیونکہ میرے شوہر کی آمدنی اتنی نہیں تھی، پھر میں بھی اس کے ساتھ خوش رہ رہی تھی۔ اگر میرے ہاں اولاد ہو جاتی تو شاید میرے لیے میری زندگی جنت بن جاتی، لیکن میری بدقسمتی تھی کہ اس خوشی سے میں محروم رہی۔ اس لیے یہاں کر اپنے آپ کو کسی شہزادی سے کم محسوس نہیں کر رہی تھی۔ پھر ایک دن اچانک ہی محل میں جیسے زلزلہ آیا۔ ساری جنزادیاں ادھر ادھر بھاگتی پھر رہی تھی۔ میں انہیں یوں خوفزدہ دیکھ کر حیران تھی، سمجھ نہیں آئی کہ آخر محل میں کیا ہو رہا ہے۔ تبھی جنزادی نور بھاگتی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، جلدی کرو شبنم، ہم سب کے ساتھ تہہ خانے میں چھپ جاؤ، کیونکہ اس شیطان کے آنے کا ٹائم ہونے والا ہے۔ وہ ہر سال آتا ہے اور کسی نہ کسی جنزادی کو اپنے ہمراہ لے کر چلا جاتا ہے۔ میں اس کی بات سن کر نہایت خوفزدہ ہو گئی۔ مجھے کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی کہ میں اس تہہ خانے تک پہنچ پاتی۔ اچانک ہی میں نے نور کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ انتہائی نیک دل جنزادی تھی۔ وہ کہنے لگی، جلدی آؤ، میرے ساتھ پیچھے نہ رہ جانا۔ جو پیچھے رہ جائے گی وہ اسی شیطان کے ساتھ چلی جائے گی۔ اس تہہ خانے کا چھوٹا سا دروازہ تھا، ساتھ ہی جنزادیاں یہ چاہ رہی تھی کہ سب سے پہلے وہ تہہ خانے میں چلی جائیں، لیکن اسی دھکم پیر میں بہت پیچھے رہ گئی۔ تبھی محل کا دروازہ بڑے زوردار انداز میں کھلا۔ تبھی میں نے دیکھا ایک ہیبت ناک شکل والا عجیب شیطانی جنزادہ داخل ہوا۔ اگر نور جنزادی میرا ہاتھ نہ کھینچتی تو آج میں اس کے ساتھ ہی چلی جاتی۔ اس نے مجھ پر مہربانی کی جو مجھے تہہ خانے میں ساتھ ہی کھینچ لیا۔ اس شیطانی جنزادے کے گرجنے برسنے کی آوازیں آ رہی تھی، پھر کسی جنزادی کے چیخنے کی آواز آئی۔ مجھے بہت دکھ ہوا کہ نہ جانے وہ اسے لے جا کر کیا سلوک کرے۔ میں اس کی آواز سن کر رونے لگی تو نور جنزادی تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی کہ رونے کی ضرورت نہیں۔ جیسے ہی سردار کو اس کی اس حرکت کا معلوم ہوگا، وہ بدلہ لینے کے لیے اپنی پوری فوج اس شیطانی جنزاد سردار کے پیچھے بھیج دے گا۔ وہ جنزادی بھی تھوڑے دن بعد واپس آ جائے گی۔ اس کی بات سن کر میری بھی جان میں جان آئی، ورنہ تو میں اس کا انجام سن کر بہت ڈری ہوئی تھی۔ پھر ایک دن وہ ہوا جس کا مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا۔ ایک دن ساری جنزادیاں محل کے باغیچے میں گھوم رہی تھی، نور بھی میرے ساتھ ہی تھی۔ اچانک ہی ایک پھول کو توڑتے ہوئے میرے ہاتھ پر کانٹا لگا۔ جیسے ہی میرے ہاتھ پر کانٹا لگا، فوراً ہی خون نکلنا شروع ہو گیا۔ میں نے جلدی سے ہاتھ دبا کر خون روکنا چاہا،
नूर ने खून निकलता हुआ मेरे हाथ से देख लिया। अब वो हैरत से आंखें फाड़े मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में मेरे लिए बेपनाह शक था। मैं उसका ये अंदाज समझ नहीं सकी। फिर उसने मेरा हाथ थामा और मुझे ज़ोरदार अंदाज में खींचते हुए एक दरख्त के पीछे ले गई। फिर मुझे घूरते हुए कहने लगी, तुम जिनजादी नहीं बल्कि आदमजादी हो। तुम्हारे हाथ से निकले खून ने मुझे बता दिया है तुम हमारे जैसी नहीं हो। सच सच बताओ कौन हो। उसके सवाल पर मेरा खून खुश्क हो गया। मैं सर झुका कर रह गई। बेबसी से उसे सारी कहानी सुना दी कि किस तरह एक बाबा जी ने मुझे कहा था कि अगर तुम्हें औलाद चाहिए तो तुम्हें महल में मौजूद वो ख़ास फल खाना होगा जो यहाँ सारी जिनजादियाँ खाकर उम्मीद से हो जाती हैं। बस फिर अपनी उसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मैं यहाँ पर आ गई। मुझे उससे बहुत डर लग रहा था। मैं सोचने लगी कि कहीं वो बाकी जिनजादियों को भी मेरे बारे में बता न दे। मुझे रोता हुआ देखकर वो कहने लगी कि ठीक है, मैं तुम्हारा ये राज किसी को नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं तो तुमसे दोस्ती कर चुकी हूँ और ये दोस्ती निभाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उसकी ये बात सुनकर मेरी जान में जान आई। फिर वो कहने लगी, लेकिन तुम्हें उसके लिए एक वादा करना होगा। अगर तुम अपनी दुनिया में वापस चली जाओगी तो मुझे मत भूलना। मैंने उसे यकीन दिलाया था। अब हम दोनों की दोस्ती पहले से भी गहरी हो गई। वो छोटे बच्चों की तरह मेरा ख्याल रखती, खास ताकीद करती कि राज किसी के सामने अपना जाहिर न करना। मैंने तो छुपा लिया, लेकिन कोई दूसरी जिनजादी ये नहीं छुपाएगी। जहाँ पर थोड़ा बहुत भी खतरा होता तो वो मुझे पहले इस बात से आगाह कर देती। फिर एक दिन मैंने देखा जब पूरे महल को खूबसूरत फूलों से सजाया जा रहा था। ऐसे लगता जैसे यहाँ किसी बड़ी दावत का एहतमाम किया जा रहा है। सारी ही खूबसूरत जिनजादियाँ खूबसूरत लिबास में तैयार होकर अपने कमरों से निकल रही थी। मैंने नूर को देखा। वो भी लाल रंग के जोड़े में मलबूस नहायत खूबसूरत लग रही थी, जबकि मेरे कपड़े इंतहाई मलिक जोरे थे। फिर नूर मेरे पास आई, कहने लगी कि यूँ तो तुम्हारा शोहर कोई और है, लेकिन फिर भी हमारी तरह तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि आज बड़ी दावत है। सरदार ने महल आना है, लेकिन तुम्हें सबसे पीछे रहना होगा। ऐसा न हो कि सरदार की नज़र तुम पर पड़े और उसका दिल तुम पर आ जाए, फिर तुम्हें यहाँ से कभी नहीं जाने देगा। उसकी बात सुनकर मैं दिल थाम कर रह गई। फिर कहने लगी कि कुछ ऐसा करो कि मैं उसे नज़र ही ना आऊँ, मुझे कहीं छुपा दो। वो कहने लगी, ऐसा करना मुमकिन नहीं, क्योंकि सरदार के मुहाफिज भी आते हैं। वो सब जिनजादियों को हर कोने से निकाल लाते हैं। तुम्हारा छुपना मुनासिब नहीं, लेकिन फिक्र ना करो, मैं मामला संभाल लूँगी। बस मेरे पीछे रहना। जब भी सरदार दावत पर आता है तो सारी जिनजादियों को खूब इनामात से नवाजता है। तुम भी अपना इनाम ले लेना, ये इनाम तुम्हारे बाद में काम आएगा। अब इनाम के लालच में मैं भी सरदार का इंतज़ार करने लगी। नूर जिनजादी ने मुझे निहायत खूबसूरत लिबास पहना दिया, जिससे पहनकर मैं किसी मलिका से कम नहीं लग रही थी। फिर थोड़ी देर बाद सरदार आया। उसके साथ बड़ी तादाद में मुहाफिज भी थे। सारी जिनजादियों से देखकर खुश थी। मैं सबके पीछे रही। मैं उसकी नज़रों में नहीं आना चाहती थी। फिर लजीज पकवान तैयार किए गए। सब ने खाना खाया। खाने से फारिग होने के बाद सरदार ने एक एक जिनजादी को बुलाकर उन्हें कीमती जेवरात से नवाजा। सोने चांदी हीरे के थे। मैं कांपती लरसती नाम लेने पहुंच गई। सरदार मुझे गौर से देख रहा था। अचानक किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ आई तो उसका ध्यान मुझसे हट गया। सरदार ने जो इनाम दिया वो कीमती और खूबसूरत था। मैं निहायत खुश हो गई। फिर नूर जिनजादी मेरे कान में सरगोशी करने लगी कि देखा, मैंने ये कांच तोड़कर सरदार का ध्यान हटा लिया, वरना तुम्हें पहचान लेता। मैं उसका शुक्रिया अदा करने लगी कि जो उसने मुश्किल घड़ी में मुझे बचाया था। फिर एक रात रहने के बाद सरदार वापस चला गया। अब मैं बड़े आराम से महल में रह रही थी। फिर नूर जिनजादी ने मुझे बताया कि हम 1 महीना बचाए, उसके बाद सारी जिनजादियाँ वो ख़ास अमल करेंगी जिससे सब उम्मीद से होंगे। तुमने भी सब में शामिल होना है। इस तरह तुम भी अपने दिल की मुराद हासिल कर लोगी। मैं शिद्दत से उस दिन का इंतज़ार कर रही थी। सोचने लगी कि न जाने मेरे शोहर ने मुझे तलाश किया होगा कि नहीं, और इतने दिन बाद मैं जाऊंगी तो वो मुझे कबूल भी करेगा या नहीं। लेकिन यहाँ के दिन और दिन रात बहुत छोटे थे। कभी ऐसे लगता कि मुझे यहाँ काफ़ी दिन बीत गए। फिर महसूस होता कि शायद हमारी दुनिया के दिन और रात बड़े होते हैं। यहाँ न दिन का पता चलता न रात का। फिर धीरे धीरे दिन यूं ही गुजरते रहे। सरदार का दिया इनाम मैंने संभाल कर रखा। मैं चाह रही थी कि मैं इनाम के साथ ही अपनी दुनिया में जाऊं, ताकि मेरे हालात बदल जाएं। फिर वो रात भी आई जिस रात सारी जिनजादियाँ अमल करने वाली थी। मैंने देखा जब एक बड़ी सी थाल में खुशबूदार मीठे रसीले फल लाए जा रहे थे। उन सब पर एक सुनहरी रंग का कपड़ा ढका हुआ था।
میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں یہ پھل اٹھا کر فوراً کھا لوں، لیکن مجھے ڈر تھا۔ پھر جیسے ہی ساری جنزادی عمل کرنے میں مصروف ہوئی، میں چپکے سے ان پھلوں کے پاس گئی اور ایک پھل اٹھا کر کھا لیا۔ وہ نہایت رسیلا اور میٹھا تھا۔ اس پھل کو کھا کر میں اپنے اندر ایک عجیب تبدیلی محسوس کر رہی تھی۔ پھر میں نے ان سب کو وہ خاص عمل کرتے دیکھا۔ وہ نہ جانے کیا منتر پڑھ کر پھونک رہی تھی، مجھے ان کی زبان بالکل نہیں آ رہی تھی۔ میں تو اس بات پر خوش تھی کہ آخر میں نے وہ لذیذ اور میٹھا رسدار پھل کھا لیا۔ سب جنزادیاں مل کر خوبصورت رقص پیش کر رہی تھی۔ میں دلچسپی سے دیکھنے لگی۔ پھر وہ مل کر پھل کھانے لگی جو میں پہلے ہی کھا چکی تھی۔ اسی مقصد کے لیے محل میں آئی تھی، وہ میرا مقصد پورا ہو گیا۔ پھر دوسرے دن میں جنزادی نور سے کہنے لگی کہ اب مجھے کسی طرح اس محل سے نکالو، میں اپنی دنیا میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ کسی دوسرے کے سامنے میری اصلیت ظاہر ہو۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، کل رات کو میں چپکے سے تمہیں اس محل سے بھگا دوں گی، لیکن میں تمہیں ایک ایسا راستہ بتاؤں گی کہ وہ تمہیں خطرناک جنگل نہیں پار کرنا پڑے گا، وہاں تمہاری جان کو خطرہ ہے، اس لیے تمہیں ایک خفیہ راستے سے جانا ہوگا جو سیدھا تمہاری دنیا تک جاتا ہے۔ دوسری رات وہ مجھے لے کر ایک کمرے میں گئی اور چھوٹے سے دروازے سے باہر نکالا۔ وہ کہنے لگی کہ سیدھی سڑک جیسے ہی ختم ہوگی تمہیں آگے اپنی دنیا صاف دکھائی دے گی، یہاں تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ پھر میں اس کا شکریہ ادا کر کے جانے لگی تو وہ کہنے لگی، تم ایک چیز بھول کر جا رہی ہو، سردار کا دیا انعام تم اپنے ساتھ لے کر جاؤ تاکہ تم اپنی دنیا کی زندگی کو بدل کر ایک پرلطف زندگی گزارو۔ میں اسے گلے لگا کر کہہ رہی تھی کہ تم نے ضرور مجھ سے ملنے آنا ہے، تم نے میری اتنی مدد کی، میں تمہیں کبھی بھول نہیں پاؤں گی۔ پھر وہ مجھے ہاتھ ہلا کر الوداع کہنے لگی۔ پھر نور جنزادی کے بتائے راستے سے میں اپنی دنیا میں آ گئی جہاں میرا شوہر میرا گھر تھا، لیکن اس سے پہلے میں کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر چیک اپ کروانا چاہتی تھی۔ زیورات میں نے اچھی طرح سے اپنے پاس چھپا لیے۔ جیسے ہی ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے مجھے خوشخبری سنائی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ بات سن کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میں تیز قدموں سے چلتے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ جیسے ہی دروازے پر دستک دی تو میرے شوہر نے دروازہ کھولا۔ مجھے دروازے پر کھڑے دیکھ کر وہ کہنے لگا، تم کہاں تھی ایک ہفتے سے؟ میں نے تمہیں تمہارے چچا کے گھر بھی ڈھونڈا، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ تم وہاں نہیں آئی، اتنے دن سے کہاں رہ رہی تھی؟ پھر میں اس سے کہنے لگی کہ تم اندر چلو، میں تمہیں ساری بات بتاتی ہوں۔ جب میں نے اسے یہ سب بات بتائی تو اس نے میری بات پر یقین نہیں کیا، لیکن جیسے ہی میں نے وہ زیورات نکال کر اسے دکھائے تو وہ تو حیران رہ گیا۔ ان زیورات کی خوبصورت چمک بتا رہی تھی کہ وہ کس قدر قیمتی تھے۔ میں نے ڈاکٹر کی رپورٹ بھی اسے دکھا دی۔ وہ یہ بات جان کر نہایت خوش تھا۔ پھر ہم دونوں پوری رات باتیں کرتے کرتے سو گئے۔ وہ ہماری زندگی کی ایک حسین ترین رات تھی۔ میں نیند میں تھی جب مجھے کوئی جھنجھوڑ کر اٹھا رہا تھا۔ میں اٹھی تو میرے سامنے میرا شوہر کھڑا تھا جو مجھے کہہ رہا تھا کہ میں نے تمہیں غصے میں نکال دیا تھا، چلو اب اندر جا کر لیٹو۔ میں اپنے ہوش و حواس میں لوٹی تو حیران رہ گئی۔ میں اپنے دروازے پر بے خبر سو رہی تھی۔ پھر اپنے پیٹ پر ہاتھ لگایا جو عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ کیا ہوا، ایسے کیوں کر رہی ہو؟ میں کہنے لگی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ وہ میری بات سن کر ہنسا، لیکن پھر میرے اصرار پر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ پھر ڈاکٹر نے ہمیں خوشخبری سنا دی کہ میں واقعی میں ماں کے عہدے پر فائز ہونے والی تھی۔ میرا شوہر بہت خوش تھا اور میری خوشی کی تو کوئی انتہا ہی نہیں رہی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ صحیح حقیقت تھا یا میرا کوئی خواب، لیکن اس کی تعبیر مجھے بہت جلدی مل گئی۔ اب میری ساس اور نندو کا رویہ بھی میرے ساتھ بہت اچھا ہو گیا۔ پھر ایک دن میں گھر کی صفائی کر رہی تھی کہ اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو حیرت سے آنکھیں پھٹ پڑی۔ دروازے پر وہی بوڑھا فقیر تھا جو مجھے اس رات ملا تھا۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا، میں کئی دن سے بھوکا ہوں، کچھ کھانے کے لیے چاہیے۔ میں حیران پریشان سی ہو گئی، لیکن پھر میں نے اچھا لذیذ سا ناشتہ بنایا اور اس بوڑھے فقیر کو دے دیا تھا۔ پھر وہ بوڑھا فقیر وہیں بیٹھ کر ناشتہ کرتے کرتے مجھ سے کہنے لگا کہ بیٹا، تمہاری منت تو پوری ہو گئی تھی نا؟ میں ایک عجیب سی کیفیت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ یعنی اس کا مطلب تھا کہ وہ میرے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ شاید میرا یہ راز
کسی نہ کسی کے سامنے تو ظاہر ہونا ہی تھا کہ میں نے اپنی اس زندگی میں کیا کیا نہیں دیکھا تھا، اور میں ان تمام ہونے والی باتوں کو شاید کبھی بھی بھول نہیں پاؤں گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔